یہ وہ لمحہ ہے جب دشمن نے بندوق کے ساتھ دریا پر بھی قبضہ کر لیا اور جنگ کا اگلا ہتھیار پانی بن گیا۔ طالبان کی جانب سے دریائے کنڑ پر ڈیم بنانے کا حکم صرف جغرافیہ بدلنے کی بات نہیں ہے، یہ کھیتوں کی تقدیر، ہزاروں خاندانوں کی روزی اور پورے علاقائی توازن کو ایک آدھ کلک میں بدل دینے والا فیصلہ ہے۔ چترال کی برف سے نکلنے والا وہ پانی جو آج کھیتی، پن بجلی اور زمین کی زرخیزی کو زندہ رکھتا ہے، اگر اوپر بند ہو گیا تو نیچے والے ملک کی زندگی آہستہ آہستہ سوکھ جائے گی۔ پہلے ندیوں میں کمی ہوگی، پھر کھیت بنجر ہوں گے اور پھر ایک نئی شکل کی جنگ ہوگی۔ یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں، یہ طاقت کی وہ نوعمر حکمت ہے جو سرحد پار سے آپ کی نگاہیں خاموشی سے بند کر سکتی ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں گے یا اس لمحے کو جیتا جاگتا خطرہ تسلیم کر کے جواب دینا شروع کریں گے؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی نئی لہر اس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ افغانستان کے اندر سے ایک منظم گٹھ جوڑ طالبان انتظامیہ کی سرپرستی میں دوبارہ سرگرم ہو چکا ہے۔ 2025 کے 4 مہینوں جون سے ستمبر تک پاکستان نے ایسی 172 دہشت گرد تشکیلیں پکڑی ہیں جن میں تقریباً 4000 افغانی جنگجو تھے۔ یہ کوئی معمولی اعداد نہیں ہے بلکہ ایک منظم نیٹ ورک کی جھلک ہے جو سرحد پار سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہی ہے۔ اور انہی مہینوں کے دوران دہشت گردی کی دراندازی میں 36% اور سرحد پار سے آنے والے لوگوں میں یہ جو وہاں سے جنگجو آتے تھے، جو خوارج آتے تھے، 48% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گویا دہشت گردی جو ہے ایک بار پھر منظم انداز میں پاکستان کا رخ کر رہی ہے۔ سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ان گرفتار یا مارے جانے والے دہشت گردوں میں 70 سے 80% افغان شہری تھے۔ 2021 سے پہلے یہ تناسب صرف 5 سے 10% تک ہوتا تھا۔ یہ اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان سرزمین نہ صرف دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے بلکہ موجودہ افغان حکومت خود انہیں مالی اور عملی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں 83 تشکیلیں زابل، پکتیکا، قندھار اور نیمروز سے داخل ہوئیں جن میں 1200 سے زائد خارجی تھے۔ ان کے حملے نہ صرف پاکستانی فورسز بلکہ شہری آبادی کو بھی نشانہ بنا رہے تھے۔ 7 اگست 2025 کو یوب کے علاقے سمبازا میں سیکیورٹی فورسز نے 70 افغان دہشت گردوں کو ہلاک کیا جن کی لاشوں کی واپسی خود افغان حکومت نے مانگی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی ذاتی ایجنڈے کے نہیں بلکہ باقاعدہ تنظیمی منصوبہ بندی کے تحت کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 25 اور 26 اپریل کو شمالی وزیرستان کی کارروائی کے دوران 45 خارجی مارے گئے جبکہ 30 ستمبر تک مجموعی طور پہ 267 افغان شہری دہشت گرد شناخت کے ساتھ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور یہ اعداد محض ایک سال کی تصویر نہیں بلکہ ایک مستقل رجحان کا ثبوت ہے۔ صرف اپریل سے ستمبر 2025 کے درمیان 135 افغان دہشت گرد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مارے گئے۔ 3 ستمبر کو بنو میں فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں شامل 6 میں سے 3 دہشت گرد افغان تھے۔ 15 اکتوبر کو چمن میں ایک افغان خودکش بمبار کی کارروائی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی جس سے وہ پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی اب صرف جو ہے وہ TTP تک محدود نہیں رہی بلکہ افغان سرزمین پر موجود نیٹ ورکس بھی اس میں براہ راست شریک ہیں۔ افغان شہری حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ مل کے شمالی وزیرستان، بنو اور کوئٹہ کے خودکش حملوں میں شامل پائے گئے اور یہ گروپ طالبان حکومت کی خاموش سرپرستی میں کام کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان انتظامیہ ان دہشت گردوں کے خاندانوں کو 50,000 افغانی بطور مالی امداد فراہم کرتی ہے جبکہ خود TTP کے سربراہ نور ولی محسود کابل کے اندر رہائش پذیر ہے اور اسے 43,000 امریکی ڈالر ماہانہ وظیفہ ملتا ہے۔ اور یہ بات کسی خفیہ ذرائع کی نہیں بلکہ متعدد بین الاقوامی رپورٹس کی تصدیق شدہ حقیقت ہے۔ افغانستان کی سرزمین پہ اس وقت 60 سے زائد تربیتی اور آپریشنل کیمپ سرگرم ہے جہاں TTP اور القاعدہ کے لوگ مشترکہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی 36ویں مانیٹرنگ رپورٹ میں بھی TTP اور القاعدہ کے مشترکہ تربیتی مراکز کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ طالبان حکومت نہ صرف ان سرگرمیوں سے آگاہ ہے بلکہ انہیں جدید امریکی ساختہ M16 اور M4 رائفلز، نائٹ ویژن آلات اور $7 ارب مالیت کے دیگر ہتھیار بھی فراہم کر رہی ہے، وہی ہتھیار جو امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے۔ طالبان کی خفیہ ایجنسی CDI دہشت گردوں کو سرکاری اجازت نامے جاری کرتی ہے تاکہ وہ افغانستان کے اندر چیک پوسٹوں سے بلا روک ٹوک گزر سکیں۔ یہ وہی اجازت نامے ہیں جو اب جنگجوؤں کے لیے سرحد پار آمد و رفت کے باقاعدہ پاسز بن چکے ہیں۔ اسی دوران عمر میڈیا نامی تنظیم افغانستان سے کھلے عام جہادی پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے۔ یہ تنظیم افغان نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف بھرتی کرتی ہے، انہیں ویڈیوز اور بیانات کے ذریعے جہاد کے نام پہ استعمال کر رہی ہے۔ TTP کے سربراہ نور ولی محسود افغانستان میں عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، میڈیا پہ بیانات دیتا ہے
طالبان حکومت اسے نہ صرف تحفظ فراہم کرتی ہے بلکہ پروٹوکول بھی پیش کرتی ہے، اور یہ وہی طالبان ہے جنہوں نے دوحہ معاہدے کے وقت عالمی برادری سے وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر اب وہ وعدے ماضی کے دھوئیں کی طرح تحلیل ہو چکے ہیں۔ یہ تمام شواہد ظاہر کرتے ہیں جو تاریخ بنتی ہے پاکستان کے اندر خارجیوں کے داخل ہونے کے حوالے سے، جو اعداد و شمار اکٹھے کریں، اس میں 25 اکتوبر کو بھی رات میں دراندازی کی کوششیں ہوئیں، 26 اکتوبر دن کے وقت بھی یہ ان کے خلاف حملے جاری رہے، اور 25 کے قریب خارجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ 25 اکتوبر 2025، اور 5 جو پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن افغانستان اب مکمل طور پہ کیا ایک دہشت گرد ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں طالبان حکومت خود ان عناصر کو تحفظ، اسلحہ، تربیت اور وسائل فراہم کر رہی ہے، اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے والے گروہ اب کسی چھپے ہوئے نیٹ ورک کے نہیں بلکہ ایک منظم ریاستی پالیسی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے لیے بھی ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو سرحدی جھڑپیں، خودکش حملے، دراندازیاں محض وقتی چیلنج نہیں رہیں گی بلکہ ایک مکمل جنگ کی بنیاد بن سکتی ہیں، ایسی جنگ جو کسی ایک ملک کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردی کے اس نئے ماڈل کے خلاف ہوگی جو اب ایک پورے ملک کے اندر سے چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تلخی پہلے ہی ہے، بد اعتمادی پہلے ہی ہے، گہری خلیج موجود ہے، ایک عبوری معاہدہ ہوا ہے، مگر اب اس خلیج کے نیچے سے گزرتا ہوا ایک دریا دونوں ممالک کے درمیان ایک نئے بحران کی بنیاد بھی بننے جا رہا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ دریائے کنڑ پہ ایک بڑا ڈیم تعمیر کرے گی، وہی دریا جو چترال کی برف پوش چوٹیوں سے جنم لیتا ہے، افغانستان کے صوبوں کنڑ اور ننگرہار سے گزرتا ہے، پھر کابل دریا میں شامل ہو کے پاکستان کے ضلع اٹک کے قریب دریائے سندھ کے اندر گرتا ہے، اور یہ دریا صرف پانی کا بہاؤ نہیں ہے بلکہ سرحد کے دونوں طرف لاکھوں انسانوں کی زندگی، روزگار اور زراعت کا مرکز بھی ہے۔ مگر اب اس کے اوپر بننے والا ڈیم ایک نئے ماحولیاتی، معاشی اور سفارتی بحران کی پیشگوئی کر رہا ہے۔ طالبان کے قائم مقام وزیر پانی و توانائی ملا عبداللطیف منصور نے بتایا کہ دریائے کنڑ پہ ڈیم کی تعمیر کا حکم براہ راست سپریم لیڈر ہبت اللہ اخندزادہ نے دیا، اور یہ منصوبہ مقامی افغانی کمپنی کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب پاکستان پہلے ہی ٹی ٹی پی اور افغان سرزمین سے ہونے والی دراندازی کے خلاف مسلسل احتجاج کر رہا ہے۔ اب پانی کا تنازع اس بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ایک نیا اور خطرناک پہلو شامل کر رہا ہے۔ دریائے کنڑ تقریباً 500 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی ابتدا چترال کی وادیوں سے ہوتی ہے، جہاں برف پگھلنے کے بعد یہی دریا افغان سرزمین میں داخل ہوتا ہے، اور کنڑ اور ننگرہار کے راستے کابل دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بعد میں کابل دریا پاکستان کے اٹک کے قریب دریائے سندھ سے مل جاتا ہے۔ یوں یہ دریا پاکستان کے متعدد زرعی اضلاع، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یعنی جنم جو ہے یہ پاکستان سے ہی لے رہا ہے، لیکن لے کے افغانستان کے اندر یہ داخل ہوتا ہے اور افغانستان سے ہو کے پھر پاکستان میں واپس آتا ہے۔ یعنی آپ ہمارا ہی پانی جو آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان علاقوں کی کھیتی باڑی، فصلوں کا نظام، زیر زمین پانی کی سطح بڑی حد تک اسی دریا کے بہاؤ پہ منحصر ہے۔ اگر افغانستان واقعی اس دریا پہ ڈیم تعمیر کرتا ہے تو پاکستان کے متعدد اضلاع کو براہ راست پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چترال، دیر، سوات، نوشہرہ، اٹک اور جنوبی پنجاب کے کچھ حصے پانی کی کمی سے متاثر ہوں گے۔ نہری نظام میں پانی کی روانی متاثر ہوگی، فصلوں کی پیداوار کے اوپر اثر ہوگا، زیر زمین پانی تیزی سے نیچے بھی جائے گا، اور پاکستان کی زراعت جو پہلے ہی موسمیاتی تبدیلیوں اور گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کے باعث دباؤ کا شکار ہے، وہ مزید بحران کی طرف چلی جائے گی۔ یہ ڈیم صرف پانی کے بہاؤ کو نہیں روکے گا بلکہ پاکستان کے پن بجلی کے نظام پہ بھی اثر ڈالے گا۔ دریائے کنڑ سے گزرنے والا پانی دریائے سندھ کے حجم کا ایک اہم حصہ ہے، اور اگر اس میں کمی واقع ہوئی تو تربیلا اور غازی بروتھا جیسے منصوبے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایکسپرٹس خبردار کر چکے ہیں کہ اگر پانی کی روانی میں 10 سے 15% تک بھی کمی آ گئی تو پاکستان کو اپنی توانائی کی پیداوار میں نمایاں کمی اور بجلی کے بحران میں اضافہ دیکھنا پڑے گا۔ افغان حکومت کی اس فیصلے نے ایک اور تشویش کو جنم دیا ہے، یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق کوئی باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگرچہ سندھ طاس معاہدہ برسوں سے قائم ہے، مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی دریا کے بہاؤ یا استعمال پہ کوئی طے شدہ فریم ورک نہیں ہے۔ یہی خلا مستقبل میں ایک بڑے تنازع کو جنم دے گا۔ افغانستان نے ماضی میں بھی دریائے کابل پر متعدد چھوٹے ڈیمز کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا، لیکن سیاسی عدم استحکام، فنڈز کی کمی اور بین الاقوامی دباؤ کے باعث وہ مکمل نہیں ہوئے۔ لیکن اب طالبان حکومت ایسے کسی دباؤ کی پرواہ کرتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ نہ عالمی قوانین کے دائرے کو تسلیم کر رہی ہے، نہ ہی کسی پڑوسی ملک کے خدشات کو۔ ان کا موقف ہے کہ افغانستان اپنے قدرتی وسائل پہ پورا حق رکھتا ہے اور اسے اپنے عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ان کا حق حاکمیت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے لیے معاملہ نہ صرف ماحولیاتی خطرہ ہے بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ بھی۔
TTP کے دہشت گرد حملے، سرحد پار دراندازیاں، افغان سرزمین سے ہونے والی اشتعال انگیزی اور اب پانی کے بہاؤ میں ممکنہ رکاوٹ کی باتیں، یہ سب مل کے پاکستان کے لیے ایک ہمہ گیر چیلنج کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دریا صرف جغرافیہ نہیں بلکہ سیاسی طاقت کا استعارہ ہوتے ہیں۔ جو ملک دریا کے منبع پہ قابض ہو وہ نیچے والے ملک کے لیے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدے کی بنیاد بھی اسی حقیقت پہ رکھی گئی تھی تاکہ کوئی فریق دوسرے کو پانی کے ذریعے بلیک میل نہ کر سکے، مگر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے پاس ایسا کوئی قانونی تحفظ موجود نہیں ہے۔ اگر طالبان حکومت نے واقعی ڈیم کی تعمیر شروع کی تو پاکستان کے پاس احتجاج اور سفارتی دباؤ کے سوا کوئی فوری مؤثر راستہ نہیں بچے گا، لیکن اگر یہ مسئلہ بین الاقوامی سطح پر نہ اٹھایا گیا تو مستقبل قریب میں یہ پانی کا تنازع سرحدی تنازع سے زیادہ سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے، ایک ایسا تنازع جس میں بندوقوں سے پہلے نلکے سوکھیں گے اور خندقوں سے پہلے کھیت بنجر ہو جائیں گے۔ افغانستان کے دریا پہ بننے والا یہ ڈیم بظاہر ایک ترقیاتی منصوبہ ان کے لیے صحیح، لیکن در حقیقت یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خطے میں پانی دہشت گردی کے بعد اگلا ہتھیار بننے جا رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔